بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر احمد خان آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، سیلف میڈیکیشن سیریز میں آج میں آپ کو خون کی کمی پوری کرنے کی ادویات بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک ایسا نسخہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس سے آپ خون کی کمی کو انتہائی بے ضرر طریقے سے پوری کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو مزید اس طرح کی مفید معلومات میں دیتا رہوں اور مفید ادویات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ دوستو، خون ہمارے جسم میں ایک ایسا فلوئڈ ہے، ایک ایسا سیال مادہ ہے جو ہماری زندگی کے وجود کا باعث ہے، اور اگر یہ ہماری جسم سے نکال دیا جائے یا اس کی مقدار گھٹا دی جائے، مطلوبہ مقدار سے اس کی مقدار گھٹ جائے، تو یہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، اگر خون کی کمی ہمارے جسم میں ہو جائے تو ہم دوسری جسمانی امراض کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم صحت سے استفادہ نہیں کر سکتے اور انتہائی کرب کی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر یہ کمی شدت اختیار کر جائے تو اس سے ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو خون کی کمی پر بنائی گئی ہے، جس کے لیے جو ہے نا چند ٹوٹکے بھی بتائے جائیں گے اور سنگل ادویات بھی بتائی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میرا ایک مجرب کلینیکل فارمولہ بھی آپ کے نظر کر دیا جائے گا، جس سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو مستفید کر سکتے ہیں۔ دوستو، خون کی کمی یا انیمیا کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ یاد رکھیں، اس مرض میں خون کے صحت مند سرخ خلیات میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے، جو جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ ہیموگلوبن وہ جز ہے جو خون کو سرخ رنگ دیتا ہے، اور یہ ایک جگہ سے آکسیجن اٹھا کر، پھیپھڑوں سے آکسیجن اٹھا کر جسم کے دوسرے حصص تک پہنچاتا ہے، اور اگر یہ خون میں اس کی مقدار کم ہو جائے تو جسم کے دوسرے اعضاء تک خون کے ذریعے سے آکسیجن کی ترسیل گھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جسم اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا۔ تو یہ علامات جسم میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اگر آپ مناسب نیند کے باوجود تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا روزمرہ کے کاموں کے لیے جسمانی توانائی آپ کو کم لگتی ہے، یعنی کمزوری فیل کرتے ہیں، تو یہ جسم میں خون کی کمی کی جانب واضح اشارہ ہے۔ اور دوسری علامات یہ ہیں: حد سے زیادہ کمزوری، زرد جلد، سر درد، ہاتھوں اور پیروں کا سن ہونا، ٹھنڈے پڑ جانا، جسمانی درجہ حرارت میں کمی، سر چکرانا۔ دل سے متعلقہ علامات: خون کی کمی کے شکار افراد کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ اعضاء تک مناسب مقدار میں خون کی سپلائی ہو سکے۔ تو ایسا ہونے پر دل کی دھڑکن میں خرابی، سانس گھٹنا اور سینے میں درد جیسی علامات سامنے آئیں گی۔ اور بچوں میں خون کی کمی: 2 سال کی عمر کے ہر 7 میں سے ایک بچے میں خون کی کمی کا مرض ہو سکتا ہے، جس کی اہم وجہ ان کی غذا میں آئرن کی مناسب مقدار کا نہ ہونا ہے، اور اس کی کمی کے باعث لاحق ہونے والے اس مرض میں بچوں کے اندر مختلف چیزیں جیسے مٹی، لکڑی، برف یا آٹا کھانے کی خواہش ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ علامات
حاملہ کو دوران حمل بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا علاج نہ ہونے پر بچے کی دماغی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ اس مرض کا سبب بننے والے عناصر خواتین اور مرد جو مختلف امراض کا شکار رہے ہوں تو ان کے بچوں میں اس کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح دوران حمل بھی خواتین کے دوران خون میں تبدیلیاں آنے سے یہ خطرہ بڑھتا ہے، جبکہ گردوں کے امراض بھی جسم کے سرخ خلیات بنانے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئرن یا وٹامن B12 کی کمی بھی یہ خطرہ بڑھاتے ہیں۔ اس کی تشخیص کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو CBC کہتے ہیں۔ خون کے مکمل ٹیسٹ میں اس کی تشخیص آسانی سے ہو پاتی ہے، کیونکہ اس میں سرخ خلیات، سفید خلیات، ہیموگلوبن اور پلیٹلیٹس کی تعداد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر خون کی کمی اتنی نہ ہو، معمولی کمی ہو، تو اس کو روزمرہ کی غذاؤں سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور چند غذائیں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، جیسے دودھ سے بنی اشیاء، کیلشیم سے بھرپور خوراک، کیلشیم سپلیمنٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ آئرن سے بھرپور خوراک بشمول چربی سے پاک گوشت، کلیجی، مچھلی، دالیں، بیج، سبز پتوں والی سبزیاں اور خشک میوہ جات اس حوالے سے بہتر ہیں، جبکہ وٹامن B12 اور فولک ایسڈ سے بھرپور اشیاء جیسے انڈے، دودھ سے بنی مصنوعات، پالک، کیلے، جو کا دلیا وغیرہ بھی صحت مند ثابت ہوتا ہے، اور اس طرح وٹامن C والے ترش پھل اور سبزیاں جسم کو آئرن جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک آسان ٹوٹکا بھی بتاؤں گا، اور آئرن کی کمی خون کی کمی اگر ادویات کی حد تک ہے تو اس کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جو میرا کلینیکل نسخہ ہے، جو دنوں میں خون کی کمی پوری کرتا ہے۔ بعض اوقات خون کی کمی ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی حادثے، ایکسیڈنٹ یا بلیڈنگ کی صورت میں خون انتہائی زیادہ مقدار میں بہہ جاتا ہے، تو اس صورت میں خون دیا جاتا ہے، اور خون کے دینے کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پھر بحال کروا دی جاتی ہے، اور آکسیجن جو ہے اس کی تعطل کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو جب مریض اس کیفیت میں ہوتا ہے اور خون دینے کے بعد اس کو مزید اس کے خون کو ایک مناسب مقدار تک پہنچانے کے لیے بھی میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو خون کی کمی ادویات سے پوری کرنے کی سفارش کر دی جائے تو اس کے لیے یہ نسخہ انتہائی اہم ہے۔ ہر چھوٹا بڑا اس کو نہایت اطمینان کے ساتھ استعمال کرایا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ اس میں نقصان والی چیز کوئی بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، نسخہ یہ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اگر بلیڈنگ کی وجہ سے یا سیکریشن آف لائف یعنی زندگی کے جو خاص رطوبات ہیں مثلا منی وغیرہ، اس کے بے دردی سے ضیاء یا دست، اسہال وغیرہ سے اگر کوئی انیمیا کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے دوائی کچھ مختلف ہے، اور اگر کسی کے خون کی کمی بلا وجہ ہے تو اس کی دوائی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر سیکریشن آف لائف کے ضیاء کی وجہ سے یعنی منی یا دست یا بلیڈنگ یا کسی اور وجہ سے آپ کمزور ہو گئے، آپ کی خون کی کمی ہو گئی،
تو اس کا نسخہ ہے چائنا 200، وینیڈیم 30 اور لیسیتھین 30۔ اس کو آپ نے ایسے استعمال کرنا ہے کہ چائنا آف 200 رات کو ایک خوراک اور وینیڈیم 30 اور لیسیتھین 30، ان دونوں کے 5 قطرے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اور اگر بلیڈنگ خون کی کمی بلا وجہ ہے تو وینیڈیم میٹو اور لیسیتھین یہ دونوں وہی ادویات ہوں گی، لیکن صرف ایک کا فرق ہوگا، وہ ہے ایسڈ فاس۔ آپ ایسڈ فاس لے لیں، وہ رات کو استعمال کریں، چائنا آف کی جگہ پر استعمال کریں۔ چائنا آف یا چائنا یہ ہماری ہومیو کی ایک دوا ہے جو کنین سے بنتی ہے، جس کو ہم چائنا کہتے ہیں۔ دوستو اسی ایسڈ فاس کی بھی ایک خوراک آپ نے لینی ہے چائنا آف کی جگہ پر رات کو سوتے وقت۔ ایک خوراک کا مطلب یہ ہے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں، یہ ایک خوراک کا مطلب ہے۔ جو بھی دوائی جس کے بارے میں ایک خوراک بتائی جائے اس کے 5 قطرے پانی میں، ٹھیک ہے، یہ ایک خوراک بنتی ہے اس کو پینے کے بعد۔ اور اگر کوئی بچہ ہے 3 سال سے چھوٹا ہے تو اس کو 2 قطرے دیں تھوڑے سے پانی میں۔ پانی تھوڑا ہو، بچہ ہو چاہے بڑا ہو، پانی جتنا تھوڑا ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دودھ استعمال کرنا ہے، فروٹس استعمال کرنے ہیں، جو چیزیں جو غذا آپ کو پہلے بتائی گئی ہیں ویڈیو میں وہ استعمال کرنی ہے۔ اور ایک تھوڑا سا ٹوٹکا بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کشمش لے لیں، رات کو 10 دانے ایک پیالی پانی میں جو ہے نا رکھ دیں، صبح کو وہ پانی بھی پی لیں اور وہ کشمش بھی کھا لیں۔ اور اسی طرح صبح بنا لیں تو صبح کا بنایا ہوا رات کو اسی طریقے پہ کھا لیں۔ تو اس طرح دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں کشمش پانی میں ڈال کر۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس سے زیادہ وقت اگر اس پر گزر جائے رات کا رکھا ہوا، صبح اگر نہیں کھایا تو اس کو شام یا ظہر کو نہیں کھایا جا سکتا، اس کو آپ نے ضائع کرنا۔ تو دوستو اگر آپ یہ ادویات استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے اور میرا کلینیکل تجربہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے مریض کی جو خون کی کمی ہے انشاءاللہ وہ دنوں میں پوری ہو جائے گی، اور آپ کا یہ خطرناک مسئلہ جو ہے نا نہایت ہی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، بے ضرر ترین دوا ہے۔ دوستو سیلف میڈیکیشن سیریز کی آج تیسری قسط پارٹ 3 آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ بھی آئے گا، آپ ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔